سورہ بقرہ آیت نمبر ہے 124 دوسری سورت کی۔ اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور جب تیرے پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو۔ اللہ نے فرمایا ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ یہ قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے جو عقیدہ امامت کے دلائل کے لیے پیش کی گئیں۔ تو اس سلسلے میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ختم نبوت نے مسلمانوں کو ہر قسم کے دعوے دار سے بے فکر کر دیا۔ ختم نبوت نے مسلمانوں کو تمام دعوے داروں کی آزمائش سے بے فکر کر دیا ہے۔ آپ بے فکر ہو کر نیک اعمال کی طرف توجہ دیں، جن کاموں کو سارے فرقے نیکی کہیں وہ کریں، جن کاموں کو سارے فرقے برائی کہیں ان سے بچیں۔ اللہ کے فضل اور کرم سے آپ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ جو مختلف فرقوں کے مختلف گروپوں کے امتیازی مسائل ہیں، جو ان کے اپنے خاص الخاص مسائل ہیں، ان کو ماننے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ نہ قیامت والے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، چاہے وہ کوئی گروپ۔ کوئی دعوے دار آپ کی راہ جنت کو نہیں روک سکتا اگر آپ نے ان نیکیوں کو کیا جو رسول کریم نے فرمائی اور ان کاموں سے منع ہوئے جہاں سے آپ نے منع فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے بعد اب کسی کا یہ مرتبہ نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا آئے گا جو یہ کہے کہ مجھ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دعویٰ کا دروازہ اللہ نے ختم نبوت کے ذریعے بند کر دیا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر ایمان لاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے ورنہ جنت میں نہیں جاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی، یہ دونوں جب آئیں گے تو وہ اپنی مخصوص ذمہ داری ادا کریں گے، جس کو ان کے کہہ لیں کہ اسپیشل اسائنمنٹ ہے ان کا خاص کام ہے کہ آپ نے یہ کرنا۔ وہ کسی کو بھی خود پر ایمان لانے کی دعوت نہیں دیں گے۔ اگر وہ بالفرض ہمارے پاس بھی بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ ہمیں دعوت ایمان دیں۔ وہ رسول اللہ کہہ چکے، سب کچھ حضور کر چکے۔ ان دونوں بزرگوں کی اپنی اپنی اسپیشل اسائنمنٹ ہے۔ بسم اللہ، وہ تشریف لائیں، اپنا اپنا کام کریں، اللہ سے اجر لیں۔ کسی مسلمان کو وہ تنگ نہیں کر سکتے کہ اب مجھ پر ایمان لاؤ گے تو تم نجات پاؤ گے۔ اب یہ رسول اللہ کے بعد کسی کا منصب نہیں۔ اور سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جتنے جھوٹے نبی اور جتنے امام مہدی ہونے کے دعوے دار ہوئے ہیں وہ مسلمانوں کی طرف تشریف لاتے ہیں، جو پہلے ہی مان رہے ہیں اللہ رسول کو۔ کسی کافر قوم میں کوئی نہیں جاتا بھی یار ادھر جا کے ان کو سمجھاؤ، جو پہلے کلمہ گو ہیں انہیں کو آ کے سارے تنگ کرتے ہیں۔ تو کوئی ایسا نہیں ہوگا، نہ ہوا ہے نہ ہوگا، جو کہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ گے تو بخشش ہوگی ورنہ بخشش نہیں ہوگی۔ اس تمہید کے بعد یہ عرض کرتا ہوں کہ شیعہ سنی اختلاف صرف ایک ہے، وہ ہے مسئلہ امامت۔ یہ سارے اختلافات کی جڑ، اس جڑ میں سے دو تنے نکلے ہیں۔ ایک تنے کے مطابق اللہ کے مقرر کیے ہوئے امام پر ایمان نہ لا کر تمام صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ ایک تنا یہ ہے، اس جڑ میں سے نکلا۔ اللہ نے مسئلہ امامت مقرر کیا تھا، امام مقرر کیا تھا، صحابہ کرام نے نعوذ باللہ ان کو نہیں مانا، سیدنا علی کو جو امام اول تھے، لہذا وہ سارے مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ۔ دوسرا تنا اس میں سے یہ نکلا، اس جڑ میں سے، کہ مرتد ہونے کے بعد انہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا۔ باقی جتنے بھی اختلافات ہیں وہ ان کی شاخیں اور پتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔
اور جو بات میں کروں گا اس میں تعارف تو باقی امامیہ کا بھی کروا دوں گا، لیکن بات صرف اثنا عشریوں کے بارے میں ہوگی، 12 امامیوں کے بارے میں۔ ان کے عقیدہ جو امامی ہیں وہ 3 گروہ ہیں، ایک زیدی، ایک اسماعیلی، اور ایک 12 امامی اثنا عشریہ جو ہمارے پاکستان میں زیادہ ہے۔ زیدی یہ یمن میں ہیں، ان کو آج کل حوثی باغی کہا جاتا ہے، یہ قبیلہ ہے وہاں پر حوثی۔ یہ ایران اور ان کا آپس میں مذہبی اختلاف ہے، لیکن سیاسی ضرورت کی وجہ سے ایران ان کی حمایت کر رہا ہے، اور وہ سعودی عرب وغیرہ دوسرے ملکوں کو انگیج کی ہوا ہے۔ حوثی باغی یہ زیدی ہیں، زیدی شیعہ۔ یہ حضرت زید شہید یہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا مسئلہ امامت یہ ہے کہ امام صرف وہ ہو سکتا ہے جو سب سے زیادہ علم والا ہو اور تلوار کے ساتھ جہاد کرے، صرف وہ امام ہو سکتا ہے۔ ان کی حکومت یمن پر صدیوں رہی ہے، جب یہ کمیونسٹ پارٹی نے کچھ 100 سال پہلے وہاں پر قبضہ کیا ہے تو اس کے بعد ان کی حکومت ختم ہوئی، ورنہ یہ ان کے امام آ رہے تھے اور وہ بڑے بڑے عالم ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا کے پاس بھی ان کی بڑی کتابیں تھیں، جن میں سے البحر الزخار کا وہ بہت زیادہ ذکر کرتے تھے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ امام صرف وہ ہو سکتا ہے جو سب سے زیادہ علم والا ہو اور تلوار کے ساتھ جہاد کرے۔ یہ جو 12 امامی حضرات ہیں، شیعہ حضرات جن کو ہم شیعہ حضرات کہتے ہیں، یہ ان کو نہ اپنا ساتھی سمجھتے ہیں نہ ان کو شیعہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ غلط راستے پر ہے۔ ان کا دوسرا گروپ ہے امامی حضرات کا اسماعیلیہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اسماعیل۔ ان کا اصول یہ ہے 12 امامی حضرات کا کہ حضرت امام حسن اور حسین کے بعد امامت 2 بھائیوں میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، لہذا جو بڑا بیٹا ہوگا وہی امام بنے گا۔ تو ان کے بڑے بیٹے امام جعفر صادق کے اسماعیل تھے، وہ ان کی زندگی میں فوت ہو گئے، تو انہوں نے بعد میں امام موسیٰ کاظم کو امام مقرر کر دیا، نومینیٹ کر دیا ان کی جگہ پر۔ تو یہ جو حضرات تھے جن کو ہم اسماعیل کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اصول یہ ہے کہ جو بیٹا ہوگا، بڑا بیٹا ہوگا، وہی امام بنے گا۔ تو اسماعیل کے جو بیٹے محمد ہیں وہ ہمارے امام ہیں۔ یہ چھٹے امام سے، ان سے 12 امامیوں سے الگ ہو گئے۔ ان کے جو سربراہ ہیں وہ ان کا نام ہے کریم آغا خان۔ کریم آغا خان کے ماننے والے اسماعیلی حضرات وہ کہتے ہیں جی امام کا زندہ ہونا ضروری ہے، زندہ امام ہو جس تک لوگ پہنچ سکیں، اس سے اپنے سوال و جواب کر سکیں۔ تیسرا گروپ جو امامی حضرات کا جن کو جو امامت کے مسئلے کو مانتے ہیں وہ ہیں اثنا عشریہ 12 امامی، جن کی اکثریت ہے ہمارے ہاں۔ ان کے خیال میں امام 12 ہے کل، اور جو 12ویں امام 260 ہجری میں، یعنی اب 1443 ہے، تو 260 ہجری میں تقریباً 1250 سال پہلے وہ غیبت میں چلے گئے ہیں، وہ چھپ گئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ظہور فرمائیں گے، جن کو ہم امام مہدی کہتے ہیں۔ محمد ان کا نام ہے، محمد بن حسن عسکری۔ تو ان کے ظہور کے لیے دعا کرنا 12 امامی حضرات کا خصوصی وظیفہ ہے، یہ ان کا ورد ہے کہ وہ اللہ سے بار بار دعا کرتے ہیں کہ وہ حضرت امام مہدی ظاہر ہوں، اور تقریباً 1200 سال سے امام غائب کی امامت کے قائل ہیں یہ لوگ۔ 12ویں معصوم اور غائب امام میں امامت ماننے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو ایک لمبا انتظار کرنا پڑا۔ جب انتظار لمبا ہو جاتا ہے تو پھر طبیعت میں فرق بھی آتا ہے۔ تو انہوں نے ایک گروپ نے یہ نظریہ اختیار کیا کہ حضرت امام مہدی کے آنے سے پہلے نہ کو ہماری حکومت بن سکتی ہے، نہ کو حکومت کا دعوے دار ہو سکتا۔ یہ گروپ ہے، ان کو کہتے ہیں اخباری۔ یہ عراق میں زیادہ ہے، ایران میں بھی ہیں، عراق میں۔ دوسرا گروپ ہے اصولی،
یہ ایران میں زیادہ ہے، عراق میں کم ہے دونوں نظریے پرانے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی حضرت امام تو پتہ نہیں کب ظہور فرمائیں گے، تو قوم کے معاملات کا کیا کرنا ہے، جمعے کا کیا کرنا، عیدوں کا کیا کرنا، زکوٰۃ کا کیا کرنا، خمس کا کیا کرنا، سارے معاملہ، سب سے پہلے نماز کون پڑھائے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ معاملات اتنے زیادہ ہیں کہ حضرت امام کے انتظار تک ان کو پینڈنگ نہیں کیا جا سکتا، معاملات کی نوعیت ایسی ہے۔ لہٰذا جب تک وہ تشریف نہیں لاتے اس وقت تک جو فقہا ہیں، علماء ہیں، ان کو ان کی نیابت حاصل ہے، وہ ان کے نائب حضرت امام مہدی کے۔ اور اسی نظریے کو ترقی دے کر خمینی صاحب سے پہلے بھی تو خمینی صاحب نے اس کو عروج پر پہنچا دیا، اس کو ولایت فقیہ کا نظریہ بنا دیا۔ ولایت فقیہ کا نظریہ یہ ہے کہ اگر اصل امام موجود نہ ہو تو عالم جو ہے وہ اس کی جگہ پر ولی ہوگا، حاکم وہ ہوگا۔ تو اس نظریہ کی ترقی کی وجہ سے اس پر خود خمینی صاحب نے بھی کتابیں لکھی، دوسروں نے بھی۔ تو پھر خمینی صاحب کی قیادت میں ایک حکومت بنی ایران میں، اس حکومت کو اسلامی جمہوری حکومت کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ 12 امامی حضرات فقیہ کو معصوم نہیں سمجھتے، مگر خمینی صاحب نے امام معصوم کا نائب ہونے کا دعویٰ کر کے فقیہ کو، جو عالم حاکم ہو، جیسے سید علی خامنہئی صاحب ہیں اس وقت، ان کو ولایت مطلقہ ایبسولوٹ حکمرانی، بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں، مطلق حکمران جس میں کوئی کسی قسم کے اختیارات کی حد بندی نہیں ہے، اور امام اور رسول اللہ کے تمام اختیارات عطا کر دیے۔ خمینی صاحب نے امام معصوم کا نائب ہونے کی حیثیت سے جو بھی عالم ان کا انچارج ہوگا، ان کے مطابق اس کو امام کے بھی اختیارات حاصل ہیں، امام مہدی کے، رسول اللہ کے اختیارات بھی حاصل ہیں، اور ولایت مطلقہ ایبسولوٹ حکمرانی اس کو حاصل ہو۔ اس کا ایک میں صرف فکرہ اس کا اشارہ کر دوں کہ 2016 میں علی خامنہئی نے فتویٰ دیا کہ اس سال ایرانی قوم حج نہیں کرے گی، تو انہوں نے حج نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ امام کا نائب جو ہے وہ شریعت بھی منسوخ بھی کر سکتا ہے، معطل بھی کر سکتا ہے۔ تو 2016 میں ایرانی قوم نے حج نہیں کیا۔ خیر، تو انہوں نے کہا جی ایبسولوٹ حکمران ہے، اور ولایت جو ہے، ولایت فقیہ یعنی کسی عالم کا حکمران بن جانا، یہ ولایت الہی کا ایک شعبہ ہے، جو اللہ کی حکمرانی ہے اس کا ایک شعبہ ہے یہ۔ اور اس حکمران کو، جو عالم حکمران ہوگا، فقیہ حکمران ہوگا، اسے آئین اور امت کے فیصلوں سے تجاوز کرنے کی اجازت ہے۔ یہ جو لفظ ولایت ہے اس کے بارے میں سن لیں، اگر تو واو کے نیچے زیر ہو تو اس ولایت کا معنی ہے حکمرانی، اگر واو کے اوپر زبر ہو تو اس ولایت کا معنی ہے دوستی۔ من کن تو مولا ہو فعلی مولا، تو وہ دوستی کے معنی۔ تو جو ان کے جو محقق علماء ہوئے ہیں انہوں نے اس نظریے کا انکار کیا، اور بڑے بڑے عالم انہوں نے اس کی تردید کی۔ تو امام غائب کے بعد 4 لوگوں نے ان کے نائب ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن نہ حضرت امام نے نہ ان کے نائبوں نے، جو نائب کلیم کرتے تھے، کوئی بھی سیاسی فکر نہیں چھوڑا، حکومت کا کیا کرنا ہے، کس طرح بنانی، کو اس بات پر کوئی انہوں نے نہیں ہدایت دی۔ اور وہ لوگ نظریہ انتظار پر ایمان رکھتے تھے کہ انتظار کرنا ہے حضرت امام جب ظاہر ہو جائیں، اور سیاسی عمل سے دور رہتے تھے، حتیٰ کہ خود امام غائب نے غیبت کبریٰ کے دور کے لیے کوئی سیاسی نظام نہیں دیا۔ حضرت امام حسن عسکری جو 11ویں امام تھے،
ان کی وفات کے بعد نظریہ امامت ایک ایسی گلی میں پہنچ گیا جو آگے سے بند ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو حضرت منصوص امام کے ماننے والے تھے کہ اللہ کی طرف سے امام کر ہوتا ہے، یعنی شیعہ حضرات، وہ جمہوریت کی طرف لوٹ آئے ہیں، شورا کی طرف لوٹ آئے۔ ایران میں اب جمہوریت ہے، 79 سے جمہوری نظام ہے اور سارے اس کو مانتے بھی۔ عراق میں اب شیعوں کی حکومت ہے تو وہ بھی یہ پارلیمنٹ ہے وہاں پر۔ جو امام کے ماننے والے تھے وہ شورا کی طرف لوٹ آئے، جو سنی حضرات شورا کے ماننے والے تھے وہ ملوکیت کی طرف آ گئے، ان کے بادشاہ اب حکم بن گئے۔ مطلب یہ مسئلہ امامت میں جو امام ہے اس کی معرفت انتہائی ضروری ہے۔ ان کے بارے میں یہ فکرہ جس کو حدیث کا کر بیان کیا جاتا ہے، سنی حضرات کے ہاں بھی کہہ دیتے ہیں دوسرے، کہ امام کو نہ پہچاننے والا جاہلیت کی موت مرا، یہ فکرہ بڑا چلتا ہے۔ تو بہار الانوار جو شیعہ حضرات کی 111 جلدوں کی کتاب ہے، 110 جلدیں نمبر والی ہیں، 10 نمبر ہے مقدمے کی، 111 جلدوں میں ہے وہ ساری ان کی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ تو اس کی 23 نمبر جلد ہے، 76 تا 95 صفحہ ہے، ان پر 40 احادیث شیعہ حضرات نے پیش کی ہیں، روایات، کہ جو امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی کفر پر مرا۔ تو ان کے ایک بہت بڑے عالم آیت اللہ العظمی، یعنی بڑے آیت اللہ، گرینڈ آیت اللہ حاسم بصری نے اپنی کتاب مشرح بہار الانوار میں ان تمام روایات کی سند چیک کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری غیر معتبر ہے۔ اگر امام سے مراد کتاب الہی لی جائے، جیسے کہ میں نے پچھلے جمعے 6 معنی بتائے تھے امام کے، کہ بڑی سڑک بھی اس سے مراد ہے، نامہ اعمال بھی مراد ہے، حکمران بھی مراد ہے، تو اگر امام سے مراد کتاب الہی لی جائے تو یہ بات بالکل درست ہے کہ جس نے اپنے دور کی کتاب الہی کو نہیں پہچانا وہ کفر کی موت مرا۔ اب اس وقت کون ہے؟ قرآن مجید۔ اگر ایک آدمی قرآن مجید کو نہیں مانتا، اس کو نہیں پہچانتا، اس پر عمل نہیں کرتا، تو ظاہر ہے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اگر امام سے مراد کتاب الہی لی جائے تو بات بالکل درست ہے، یعنی جس آدمی نے اپنے زمانہ کی کتاب الہی کو نہ پہچانا، اس پر ایمان نہ لایا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اسی طرح یہ نامہ اعمال کو بھی امام کہا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، 17 نمبر سورت کی 71 نمبر آیت ہے۔ بہت بڑے شیعہ مفسر مجمع البیان جنہوں نے لکھی ہے، طبرسی، وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے روز لوگ، وہاں پر ہے کہ قیامت والے دن لوگ اپنے امام کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ تو طبرسی لکھتے ہیں کہ قیامت کے روز لوگ یا تو اس کتاب کے ساتھ بلائے جائیں گے جو ان کے نبی پر نازل ہوئی، یعنی مسلمانوں کو قرآن کے ساتھ بلایا جائے گا کہ قرآن لے آؤ اور آ جاؤ تو کہ تمہارا حساب کیا جائے اسی قرآن کے مطابق۔ اسی طرح جو پہلی امتیں وہ اپنے اپنے دور کی۔ تو طبرسی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یا تو وہ کتاب ہے جو اس دور کے نبی پر نازل ہوئی، یا اس سے مراد اعمال نامہ ہے۔ یہ ہے مجموع البیان، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ 275۔ اس آیت کے تحت اگر کسی کو زیادہ جلدوں والا ایڈیشن ہو تو اس آیت کے تحت دیکھ لو۔ پھر اس سے امام سے مراد صاحب اقتدار نبی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانے سے مراد یہی ہے۔ بائبل کے مطابق آپ حکمران تھے، بادشاہ تھے، آپ نے جنگیں لڑی ہیں۔ یہ ہے تورات کی کتاب پیدائش 14واں باب ہے، 14 تا 24، اور عبرانیوں، پال کا جو خط عبرانیوں کے نام ہے اس میں 7واں باب 1 تا 4۔ اور امام سے مراد حکمران بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ حکمران کی اطاعت واجب ہے، اور جس نے حکمران کی اطاعت ترک کی اس نے اللہ کی اطاعت ترک کر دی۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اس منع کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ حکمران کی اطاعت ترک نہ کرو۔ حکمران سے مراد یہاں پر ہے جو جائز طریقے پر الیکٹڈ حکمران ہو، یہ آپ ذہن میں رکھنا۔
جتنی حدیثیں، جتنی آیات، جتنی باتیں بتائی جاتی ہیں وہ اس حکمران کے بارے میں ہیں جو جائز طور پر منتخب ہوا۔ جب وہ منتخب ہو گیا تو پھر اس کو کافی حد تک انتظار کریں گے کہ یہ صحیح کام کرے۔ جو مسلمانوں کے سر پر سوار ہو گیا کسی بھی طریقے سے، اس کے حق میں نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث۔ تو یہ جو ہے کہ امام سے مراد حکمران بھی ہے، یہ شیعہ تفسیر ہے۔ البرہان جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 192، روایت نمبر 4 ہے، زیر آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 کے تحت ہے، اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 143 143۔ یہ 20 جلدوں میں ان کی فقہ کی کتاب ہے، وہاں سے۔ یہ ہے معرفت امام کہ جس نے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اس سلسلے میں 40 احادیث ہیں، ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ شیعہ حضرات کی بات میں کہا۔ اس کے بعد آ گیا کہ امامت کا مرتبہ اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ شیعہ حضرات کی روایات کے مطابق امامت کا مرتبہ نبیوں سے بلند ہے، نبوت سے بلند۔ ان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے خدا نے اپنا عبد بنایا، بندہ بنایا، پھر نبی بنایا، پھر رسول بنایا، پھر خلیل بنایا، اور پھر امام بنایا۔ الکافی، اصول کافی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 175، روایت نمبر ہے 2 اور 4 نمبر۔ اور بہار الانوار جلد نمبر 27 صفحہ 62، اس کے مطابق جو اس میں روایت ہے کہ ایک امام کی امامت کا انکار بھی رسول اللہ کی نبوت کا انکار ہے۔ اگر کسی امام کی امامت کا انکار کسی نے کر دیا تو یہ بھی رسول اللہ کی نبوت کے انکار کے مترادف ہے۔ جو ان کے مطابق اسلام کے 5 ارکان ہیں وہ یہ ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ولایت۔ اور ان کے مطابق جس طرح ولایت کی منادی کروائی گئی ہے، کسی اور چیز کی منادی نہیں کروائی گئی، اس طرح یہ ولایت یعنی امامت سب سے بڑا رکن ہے۔ اور اس لسٹ میں سے انہوں نے کلمہ شہادت کو خارج کر دیا ہے، کیونکہ ارکان ایمان تو 5 ہی رہنے اسلام۔ روایت نمبر 5 جو ہے الکافی کی جلد نمبر 2 صفحہ 22 پر، اس کے مطابق ان ارکان میں سے ولایت افضل ہے۔ ہر فرض میں کچھ رخصت ہے کہ نماز اس وقت نہیں آپ نے پڑھی، چلو دوسری کے ساتھ ملا کے پڑھ لو۔ روزہ بیماری کی وجہ سے آدمی رکھا، بعد میں رکھ لینا۔ وہ کہتے ہیں ہر فرض میں کچھ رخصت ہے، لیکن ولایت میں کوئی رخصت نہیں ہے۔ یہ سب پر فرض عین ہے، مانو گے تو بچو گے ورنہ نہیں بچو گے۔ الکافی جلد 2 صفحہ 22 ہے، روایت نمبر 12۔ ان حضرات کے مطابق رسول کریم علیہ السلام کو 120 مرتبہ معراج ہوئی ہے۔ سنی حضرات کے مطابق 1 دفعہ ہوئی ہے، ان کے مطابق 120 دفعہ معراج ہوئی ہے، اور ہر دفعہ ولایت علی اور دیگر ائمہ کی ولایت کی وصیت حضور کو بار بار کی گئی، باقی فرائض سے زیادہ۔ اس کی وصیت کی گئی کہ آپ نے حضرت علی کی ولایت پر، امامت پر ایمان لانا ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 23 صفحہ 69 69 اور روایت نمبر 3۔ اور بہار الانوار جلد نمبر 8 صفحہ 368 کے مطابق علماء امامیہ کا اجماع ہے، یعنی ان حضرات کے جو علماء ہیں ان کا اجماع ہے کہ مخالفین کافر ہیں اور دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مطابق اللہ نے بندوں کو اقرار امامت کے علاوہ کسی بات کی اتنی تاکید نہیں کی، لیکن بندوں نے بھی سب سے زیادہ انکار امامت ہی کا کیا ہے۔ جلد نمبر 23 ہے بہار الانوار کی، صفحہ 69، روایت نمبر 5۔ ائمہ کا رتبہ تمام انبیاء اور تمام مخلوق سے بڑھ کر ہے۔ ائمہ کا رتبہ تمام انبیاء اور تمام مخلوق سے بڑھ کر ہے۔ اس بارے میں بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے 88 احادیث لکھی ہیں، جن میں سے 86 غیر معتبر ہیں۔ یہ آیت اللہ العظمیٰ عاصم محسن کہتے ہیں۔ 88 گواہ پیش کیے، ان میں سے 86 کو خود ہی غیر معتبر کہہ دیا۔
یہ بھی ہے بہار الانوار جلد نمبر 26 صفحہ 267 تا 319۔ نظریہ امامت کی رازداری، یعنی حکم یہ ہے الکافی باب الکتمان کہ چھپانا بات کو، باب ہے بات کو چھپانے کے بارے میں۔ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے امر ولایت رازداری سے خفیہ طریقے سے حضرت جبریل کے سپرد کیا۔ حضرت جبریل نے خفیہ طور پر اسے رسول اللہ کے سپرد کیا، رسول اللہ نے خفیہ طور پر حضرت علی کے سپرد کیا، حضرت علی نے خفیہ طور پر جسے اللہ نے چاہا دے دیا، اور تم اس کو پھیلاتے پھرتے ہو۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تھرو آؤٹ سیکرٹ ہے تو تم اس کو کیوں شور مچاتے پھرتے ہو؟ یہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ 224 روایت نمبر 10۔ اسی میں حکم ہے الکافی میں کہ ہماری بات نہ پھیلاؤ، ہمارا راز نہ ظاہر کرو، ہمارا معاملہ نشر نہ کرو۔ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ 222 اور نمبر ہے 4۔ پھر آگے فرماتے ہیں مختار بن ابی عبید کی اولاد نے اس راز کو افشا کر دیا، جس کا گلہ کرتے ہوئے امام جعفر فرماتے ہیں ہمارا راز چھپا ہوا تھا، یہ کیسے ان کی اولاد کے ہاتھ لگ گیا کہ اس نے ان کو گلی کوچوں میں پھیلا دیا۔ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ 223 نمبر 6۔ الکافی الروضہ، روضۃ الکافی فروع کے آخر میں جا کے ایک کتاب ہے جلد نمبر 8، آخری کتاب، آخری جلد صفحہ 246 روایت نمبر 454۔ اس میں کہ حضرت علی نے بھی اپنے امر کو چھپایا اور حضرت ابوبکر کی مجبوراً بیعت کر لی کیونکہ ان کو مددگار نہ ملے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب حکم ہی رازداری کا ہے، کسی کو بتانے کا حکم ہی نہیں، تو ہم ماننے کی ضرورت ہی نہیں، ہم پر ذمہ داری کوئی نہیں کہ ہم مانیں۔ جب ایک بات کا ہمیں پتہ نہیں تو ہم کیوں مانیں؟ دوسری بات، جس طرح انہوں نے بتایا کہ امام جو ہیں وہ اللہ کے مقرر کرتے ہیں، نبی بھی اللہ کے مقرر کرتے ہیں، کیا کسی نبی نے بھی اپنی بات کو چھپایا؟ آج تک ان کو آرے سے چیر دیا گیا، ان کو دلدل میں پھینک دیا گیا، ان کے ساتھ لوگوں نے جنگیں لڑی ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن کسی نبی نے ایک لمحے کے لیے اپنی نبوت کو نہیں چھپایا، کیونکہ وہ خدا کے مقرر کردہ تھے۔ تو جن کا مرتبہ نبیوں سے بھی بڑھ کر ہے، انہوں نے اپنے آپ کو کیوں چھپایا؟ انہوں نے انسانوں پر اپنی حجت تمام نہیں کی، جب چھپا لیا تو پھر ہمیں تو نہیں پتا نا، تو جب حجت ہی ہم پر تمام نہیں تو خدا تعالیٰ ہمیں کیا ہم سے پوچھے گا کہ میرے مقرر کردہ امام پر آپ ایمان کیوں نہیں لائے؟ امامت ضروریات دین سے خارج ہے۔ ضروریات دین ان مسائل کو کہتے ہیں جن سے مسلمانوں کا بچہ بچہ واقف ہے اور ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی کافر کر دیتا ہے۔ مثلا ختم نبوت، آپ پڑھے لکھے ان پڑھ کسی چھوٹے بڑے سے آپ پوچھیں مسلمانوں سے، وہ کہیں گے حضور آخری نبی۔ اس کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ آپ مسلمانوں کیا کافروں سے پوچھیں کہ نماز کیا مسلمانوں کا عمل ہے، وہ کہیں گے ہاں مسلمانوں کا، یعنی سب کو پتا ہو اس بات کا، چاہے کوئی عمل کرے نہ کرے لیکن عمل کا سب کو پتا ہو، ایسی بات کو کہتے ہیں ضروریات دین میں سے ہے، یہ ضروری دین کی ضروری باتوں میں سے ہے۔ علامہ باقر مجلسی جو ہے وہ میرۃ العقول کافی کی شرح ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ ابتدائے اسلام اور زمانہ رسول میں شہادتین کا اظہار کرنے والے کو کافر سمجھ کر قتل نہیں کیا جاتا تھا، یعنی جو کلمہ شہادت پڑھ لے وہ مسلمان۔ دور نبوی کے بعد مسلمانوں کو امامت کے بارے میں شبہ ہو گیا، انہوں نے اختلاف کیا تو امامت ضروریات دین کی فہرست سے خارج ہو گئی۔ اب کسی مسلمان کو کافر ہونے کا ڈر نہیں اور وہ نہ مانے تھا، لہٰذا مسلمانوں کا مخالفین کا خون اور تمام مسلمانوں فرقوں کی جان محفوظ ہے سوائے خارجیوں اور ناسبیوں کے۔ ناسبی کہتے ہیں جو اہل بیت کو گالیاں دے، خارجی وہ جنہوں نے حضرت علی سے جنگ لڑی تھی، وہ کہتے ہیں ان سے ہم جنگ لڑیں گے، عام مسلمان جو ہیں ان کے خون مال عزت سب محفوظ ہیں، کیونکہ بہت بڑے حصے نے اختلاف کیا اس مسئلے سے، لہذا اب یہ ضروریات دین میں نہیں رہا۔ یہ ہے الکافی کتاب الایمان والکفر، روایت نمبر 1، میرۃ العقول کی جلد نمبر 3 صفحہ 78۔ یہ ہے 10 جلدوں والا جو سیٹ ہے اس میں۔ اور لبنان کے مشہور شیعہ عالم مفسر مصنف
بہت بڑے آدمی ہیں، یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ الفقہ علی المذاہب الخمسہ ان کی کتاب ہے، شیخ جواد مغنیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ امامت اصول مذہب ہے، اصول دین نہیں ہے۔ اس کا انکار اسلام سے خارج ہونے کا باعث نہیں ہے۔ اور لکھنے والا کون ہے؟ ڈاکٹر علی شریعتی، جس کو پوری دنیا جانتی ہے۔ تشیع صفوی و تشیع علوی، صفحہ ہے 75۔ اور آیت اللہ صالح حائری مازندرانی مرجع تقلید، جن کی دو کے شیعہ حضرات تقلید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امامت اور خلافت دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ اگر ان میں بنیادی اختلاف ہوتا تو ان کی خاطر جنگیں بھی ہوتی پھر، چونکہ جنگ نہیں ہوئی لہذا یہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے امام صاحب کو نہ مانا تو اس کے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اس کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں راہ راست پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی معاملے میں ہم غلط ہو تو ہمیں صحیح راستے کی پہچان عطا فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے حصے میں جو فوت ہوگا ان کے لیے بھی دعا ہوگی، جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا ہوگی انشاءاللہ۔ وما علینا الا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لہ وارحمہ واعف عنہ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار وصلی علیہ واردہ ولا حوض نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادخلہ الجنہ اللہم اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔